بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت جو ہمارا باب چل رہا ہے وہ نواقض وضو کا باب ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم نے کئی ایک چیزیں پیچھے پڑھ لی تھیں، جس میں استحاضہ کا معاملہ تھا، پھر اسی طرح اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس سے وضو کرنا پڑے گا، پھر مزی، اور اسی طرح ہوا کا خروج، پیشاب، تو یہ چند ایک چیزیں ہم پڑھ چکے تھے۔ اور پھر نیند، گہری نیند جو ہے جو انسان کے اعضاء کو ڈھیلا کر دیتی ہے، جس سے ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ آج ہم جو پہلی حدیث پڑھیں گے اس میں میت کو غسل دینے والے کے بارے میں وضو کا حکم ہے یا غسل کا حکم ہے کہ وہ وضو کرے گا اور غسل کرے گا۔ اگرچہ اس حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں استحباب کا حکم ہے، یہ وجوب کا حکم نہیں ہے۔ اور ویسے بھی امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں، یعنی میت کو غسل کر کے غسل کرنے یا میت کو اٹھانے والے کے لیے وضو کرنے کے باب میں کوئی بھی صحیح روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اس کی سند کے اندر کچھ علت پائی جاتی ہے، اور یہ مکمل آپ کہہ لیں کہ حسن درجے کی یا صحیح درجے کی روایت نہیں ہے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں اہل علم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر حکم ہمیں ملے گا تو وہ استحباب کا ہے، لیکن وجوب کا حکم موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف شک کو دور کرنے کے لیے حکم تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے کسی میت کو غسل دیا، تو جب میت کو غسل دیتے ہیں تو عام طور پر نجاست جو ہے وہ بھی خارج ہوتی ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے گندا، وہ کئی دفعہ انسان کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں یا میرا جسم جو ہے وہ پاک ہے یا نجاست جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ تو ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اور اس شک کو دور کرنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس بندے نے بھی میت کو غسل دیا ہو وہ غسل کر لے، یا وہ جو ہے جنازے کو اٹھانے والا جو ہے وہ وضو کر لے۔ تو استحباب کی حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی واجب اور ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر غسل دیتے ہوئے احتیاط کے ساتھ غسل دیا جائے اور غسل دینے والے کو اس بات کا یقین ہو کہ نجس چھینٹے جو ہیں وہ میرے کپڑوں پر یا میرے جسم پر نہیں پڑی ہیں، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی عامر بھائی، آپ ذرا اس حدیث کی عبارت پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا یصح شیء فی ھذا الباب۔ جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل، جس شخص نے غسل دیا میتن
میت کو، فلیغتسل پس چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے، ومن حملہ اور جس نے اس میت کو اٹھایا، فلیتوضأ پس چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو اخرجہ احمد والنسائی والترمذی، اس حدیث کو امام احمد نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں لا یصح شیء فی ھذا الباب، اس باب میں کوئی بھی روایت جو ہے، کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جب یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو کتاب کے اندر کیوں بیان فرمایا ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر بعض دفعہ ایسی ضعیف احادیث اس لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ان احادیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہے، یہ احادیث ضعیف ہیں اور ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو غسل دینا جو ہوتا ہے میت کو، اصل میں وہ صفائی کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں شکوک و شبہات اس انداز میں ہوتے ہیں کہ جب غسل دینے والا غسل دے تو اس کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میرے جسم کے اوپر نجاست یا میرے کپڑوں کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی ہے، اس لیے وہ احتیاطاً جو ہے غسل کر لیں۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ میت جو ہے وہ چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، اس کو غسل دینا واجب ہے، اور دیگر کئی ایک احادیث اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اور دوسری بات ہمارے سامنے جو آئی وہ یہ ہے کہ مردوں کو غسل مرد دیں گے اور عورتوں کو غسل جو ہے وہ عورتیں دیں گی۔ ہاں البتہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا یا چھونا وہ حرام نہیں ہے، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے بے وضو قرآن مجید چھونے کے حوالے سے۔ جی اس کی عبارت پڑھ دیں، کون پڑھے گا؟ عامر بھائی کے علاوہ کوئی اور؟ سر میں پڑھ دیتی ہوں۔ جی آپ پڑھ دیں۔ وعن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمره وابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول۔ وہ معلوم، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر، تو عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے، تو یہ جو عبداللہ بن ابی بکر ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری، یعنی حضرت عمر بن حزم جو ہیں یہ ان کے پوتے تھے، بلکہ پڑپوتے بن گئے۔ تو بعد نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عبداللہ بن ابی بکر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، لیکن یہ وہ عبداللہ نہیں ہے۔ تو نیچے جو حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا ہے نا وابن حبان وہو معلول، اس حدیث کے اندر کچھ علت ہے، تو علت سے مراد یہی ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر اس کو عبداللہ بن ابو بکر سمجھا تھا، حالانکہ یہ عبداللہ بن ابو بکر نہیں، یہ بلکہ عبداللہ بن ابو بکر بن محمد، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نہیں، بلکہ یہ بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔
تو سیدنا عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے ان فی الکتاب الذی، کہ بے شک اس کتاب میں الذی کتبہ، جس کو لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعمر بن حزم، عمر بن حزم کے لیے. تو یہ عمر بن حزم جو ہیں یہ انصاری صحابی ہیں، ان کا تعلق بنو خزرج سے تھا. عمر بن حزم بن یزید، ان کی کنیت ہے ابو ضحاک. تو آپ نے غزوہ خندق میں بھی شرکت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نجران کی طرف گورنر بنا کر بھیجا. عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا جو علاقہ ہے وہاں گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ کو بہت سارے دینی احکام اور مسائل جو ہیں وہ ایک کتاب کے اندر لکھ کر دیے کہ آپ یہ لے جائیں اور یہ لوگوں کو سکھائیں، ان کو قرآن مجید پڑھائیں، اور پھر اس میں کچھ زکوٰۃ کے حساب کتاب بھی تھے کہ آپ نے کس انداز میں کتنی شرح سے لوگوں سے حساب لینی ہے، زکوٰۃ لینی ہے. تو یہ مسائل جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو یہ چونکہ عبداللہ بن ابی بکر ان کے پڑپوتے ہیں، تو وہ کتابچہ یا وہ تحریر جو ہے انہی کے خاندان کے اندر ہی موجود تھی. تو ان کے پردادا کو اللہ کے نبی نے، یعنی عمر بن حزم جو عبداللہ بن ابی بکر کے پردادا تھے، ان کو اللہ کے نبی نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، یہ اس تحریر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ کتاب یا وہ تحریر الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا لعمر بن حزم، سیدنا عمر بن حزم کے لیے، جب ان کو نجران کا عامل بنا کر بھیجا. تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اللہ یمس القرآن، کہ نہ چھوئے کوئی بھی شخص قرآن مجید کو الا طاہر، مگر پاک. یعنی قرآن مجید کو چھونا جو ہے وہ صرف طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے، اور ناپاک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو نہ چھوئے. رواہ مالک مرسلا، امام مالک نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے. تو مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایک راوی جو ہے وہ اپنے استاد کو چھوڑ کر، یعنی اپنے استاد کے استاد سے بیان کر دے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تابعی جو ہے وہ صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جو ہے اللہ کا نبی سے بیان کر دے. لیکن وواصلہ النسائی، امام نسائی نے اس کو موصول کر دیا ہے. یعنی وہ جو درمیان میں انقطاع تھا، جو امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کے اندر سند میں جو انقطاع تھا، ایک راوی جو درمیان سے غائب تھا، امام نسائی نے اس کو موصول بیان کر دیا ہے، یعنی اس راوی کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. اور ابن حبان نے بھی اس کو موصول بیان کیا ہے. وَهُوَ مَعْلُولٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ معلول ہے، یعنی جو انہوں نے موصول بیان کی ہے وہ معلول ہے. معلول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر علت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ امام مالک نے تو یہ عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کیا ہے. تو عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں یہ تابعین کے بھی بعد ہیں. اب درمیان میں کسی صحابی کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. یعنی عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ وہ کتاب جس میں اللہ کے رسول نے لکھا تھا. اب عبداللہ بن ابی بکر تو پڑپوتے ہیں، ان کے باپ کا نام تو موجود ہے، لیکن ان کی روایت یا پھر ان کے دادا کی روایت کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، جو امام مالک نے تو اسی انداز میں بیان کی ہے. لیکن امام نسائی اور ابن حبان جو ہیں انہوں نے اس کو عبداللہ بن ابو بکر، یعنی کہ عبداللہ بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد لے کر اس کو موصول بیان کر دیا کہ دیکھیں جی عبداللہ بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے عبداللہ تھے وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی موجود تھے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، تو انہوں نے ان کو صحابی سمجھ کر جو ہے اس کو موصول بیان کر دیا. لیکن
حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس میں علت ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہی ہے، یہ موصول نہیں ہے، یعنی عبداللہ بن ابو بکر صدیق مراد نہیں ہے، یہاں عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم جو ہے وہ مراد ہیں۔ تو جب یہ آئیں گے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن ابو حزم، تو واضح بات ہے یہ تو نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، یہ تو تبع تابعی ہیں، تو درمیان میں نہ انہوں نے تابعی کا کوئی تذکرہ کیا ہے نہ صحابی کا کوئی تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے اس روایت کو ہم مرفوع نہیں کہیں گے، بلکہ اس روایت کو مرسل ہی کہا جائے گا۔ لیکن یہ قابل اعتبار اس اعتبار سے ہے، قابل حجت اس لیے ہے کہ یہ جو کتاب تھی یا تحریر تھی یہ ان کے خاندان کے اندر موجود تھی، سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں، اور اس کو عبداللہ بن ابی بکر یعنی کہ ان کے پڑپوتے ہی بیان کر سکتے تھے، کوئی دوسرا بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس ہی موجود تھی، کسی اور کے پاس وہ موجود نہیں تھی۔ بہرحال یہ حدیث معلول ہو یا یہ حدیث موصول ہو، دونوں اعتبار سے یہ جو مسئلہ ہے یہ ضروری ہے، اور سب دیگر اور کئی ایک احادیث جو ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا، یہاں چھونے کا تذکرہ ہے، اللہ یمس القرآن الا طاہر، چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا ادب اور اس کا احترام ہے کہ قرآن مجید کو طہارت کی حالت میں وضو کے ساتھ جو ہے آپ چھوئیں اور اس کے بغیر آپ نہ چھوئیں۔ اس حدیث سے چند ایک مسائل جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دین کی تبلیغ جی آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے۔ شیخ محترم آپ آ رہی ہے لیکن بیچ میں ختم ہو گئی تھی آواز۔ ہاں جی، کہاں پہ آ کر آواز کٹی تھی؟ قرآن، یہ قرآن کے چھلنے کی بات ہے، لا یمسو، یہاں آپ بتا رہے تھے۔ نہیں، 1 منٹ منقطع ہوئی ہے، 2 منٹ منقطع ہوئی ہے، یا تھوڑی سی منقطع ہوئی ہے؟ شیخ محترم شاید 1 منٹ لا یمسو جب آپ نے چھونے کی بات کی تھی ہاں وہاں سے منقطع۔ جی، تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں لا یمس القرآن الا طاہر۔ اصل میں نا یہ ہمارے پاس تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کل کا ہی، تو اللہ کرے یہ بالکل صحیح چلتا رہے، تھوڑا بہت تو بہرحال پرابلم آ رہی ہے، کل کی جو بارش وغیرہ ہوئی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ صحیح سے چلتا رہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ بنے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، جو مس ہوا کرے گا اس کو میں دوبارہ بیان کر دیا کروں گا۔ تو یہاں پر حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں اللہ یمس القرآن، کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے۔ تو ایک ہوتا ہے چھونا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے سننا۔ تو اس حدیث کے اندر یا دیگر روایات کے اندر یا قرآن مجید کی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو ان سب کے اندر چھونا جو ہے، چھونے کا تذکرہ ہے کہ چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یعنی بغیر مصحف پکڑے زبانی آپ پڑھتے ہیں، آپ کو ویسے زبانی یاد ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، یا آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں، تو آپ زبانی اگر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کو سنتے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے موبائل پہ یا کسی اور چیز پہ، کمپیوٹر پہ، تو آپ اگر ریکارڈنگ سنتے ہیں تو بھی آپ کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو سماعت ہے وہ چھونا نہیں ہوتا، اسی طرح جو قرات ہے وہ بھی چھونا نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف جب آپ نے مصحف کو ہاتھ لگانا ہے اس وقت آپ جو ہے باوضو ہو کر اس کے ادب و احترام کے لیے باوضو اور پاک ہو کر جو ہے آپ مصحف کو چھوئیں گے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس حدیث سے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دین اور رسالت اور شریعت کی تبلیغ جو ہے وہ مسموع الفاظ یعنی سنے ہوئے الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور پڑھی ہوئی کتاب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔
اب صحابہ کرام ایک تو احادیث اللہ کے نبی سے سنتے تھے اور پھر وہ آگے بیان کرتے تھے، اور پھر ان سے لوگ سنتے تھے اور ان کو آگے بیان کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں لکھی ہوئی بھی ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ صحابہ کرام قرآن مجید لکھتے، یا بہت کم صحابہ نے احادیث بھی لکھی، یا اس کے بعد تابعین نے لکھی، یا آگے محدثین نے لکھی۔ تو جب محدثین نے احادیث کو کتاب کے اندر لکھ دیا تو اس کے بعد پھر اب وہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مستند چیزیں ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کتابوں سے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی ایک دلیل یہی حدیث بھی ہے کہ حضرت عمر بن حزم جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ لکھ کر دی، جس کے اندر دین کے بہت سارے احکام اور مسائل، اور دیتوں کے احکام اور مسائل، زکوٰۃ کے احکام، یہ ساری چیزیں جو ایک گورنر کے لیے ضروری ہو سکتی تھی وہ ساری انہوں نے لکھ کر دے دی۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ عظمت اور شان اور مقام ہے کہ اسے ہر ناپاک چیز سے دور رکھا جائے، یعنی اس کو ہر ناپاک چیز سے دور رکھا جائے، بے شک وہ انسان ہو یا کوئی اور نجاست ہو۔ یعنی قرآن مجید کو جہاں رکھنا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، قرآن مجید کا جو غلاف ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے کسی ناپاک جگہ پہ بھی نہ رکھا جائے، اور کوئی ناپاک شخص بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، چاہے وہ بے وضو مسلمان ہو یا وہ کافر ہو۔ تو کافر جو ہے وہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے، وہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یمس القرآن، کہ کوئی بھی نہ چھوئے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑا یا چھوٹا، سب کے اوپر لازم ہے۔ تو جو شخص بھی بالغ ہو چکا ہے، سن تمیز کو پہنچ چکا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے ہی قرآن مجید کو چھوئے۔ ہاں البتہ بالکل چھوٹے بچے جو ہیں، جو ابھی تک کسی حکم کے پابند ہی نہیں ہے، نابالغ بچے جو ابھی تک مرفوع القلم ہیں، وہ اس حکم سے مستثنا ہوں گے، اگرچہ والدین کو چاہیے کہ ان کو بھی یہ ادب سکھائیں کہ جب وہ بھی قرآن مجید کو چھوئیں۔ چھوٹے بچے مثلا عام طور پہ دیہاتوں کے اندر پارا پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں یا گھروں کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اگر بچپن میں ہی ان کو سکھا دیا جائے تو پھر بڑے ہو کر جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت پھر ان کو وضو کرنے میں مشقت محسوس نہیں ہوگی اور ان کی تربیت ہو چکی ہوگی، لیکن وہ پابند اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی تک مرفوع القلم ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مصحف جو ہے، قرآن مجید جو ہے، وہ بے شک پورا مصحف ہو یا اس کا کوئی حصہ ہو، یعنی سپاروں کی شکل میں ہو۔ اب ایک بچہ جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ ایک پارا پڑھتا ہے یا دوسرا پارا پڑھتا ہے، تو پارے الگ الگ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو پورا قرآن ہو یا اس کا کچھ حصہ ہو، ان دونوں کو ہی ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس میں اگرچہ یہاں کتاب پہ ایک مسئلہ موجود نہیں ہے، ایک مسئلہ عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر موبائل کے اندر مصحف جو ہے اس کو پڑھ رہے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو موبائل کے اندر جو مصحف پڑھا جاتا ہے وہ باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو چھوا جائے، وہ ایک روشنی ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے۔ تو موبائل کے اندر اگر کوئی شخص بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا جو یہاں پر حکم لاگو ہوا ہے، کیونکہ اس نے مصحف کو نہیں چھوا۔ موبائل کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، پیچھے سے روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اسکرین کے اوپر، یہ ایسے ہی جیسے پروجیکٹر ہوتا ہے، تو پروجیکٹر کی روشنی جو ہے اگر دیوار پہ پڑ رہی ہو تو وہ صرف روشنی ہوتی ہے، وہ مصحف نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ مصحف کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ اس کی قرات کر رہے ہیں یا آپ اس کی سماعت کر رہے ہیں یا آپ موبائل پہ روشنی کو دیکھ کر
آپ مصحف پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کی تلاوت جو ہے بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ بچیاں جو حفظ کر رہی ہیں، اب اگر وہ ان اپنے مخصوص ایام جو ہیں ان کے اندر اگر وہ قرآن مجید کو نہ چھوئیں اور نہ پڑھیں تو پھر اس طرح تو ہر مہینے بہت ساری چھٹیاں ہو جائیں گی اور ان کا حفظ جو ہے اس کا بہت سارا حرج ہوگا۔ تو اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک مشقت ہے اور مجبوری ہے، تو مشقت اور مجبوری کے اندر کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ بچیاں اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہیں، چھٹیاں نہ کریں، اور مطلب بغیر پردے کے قرآن مجید کو نہ چھوئیں، دستانے پہن کر پردے سے اگر وہ چھو لیتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی، اس سے اگلی روایت جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، علی کل احیانہ، اپنے ہر وقت میں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ بہت ساری روایات باب میں ہی، یعنی باب کے بعد معلقات اور اس طرح کی جو روایات ان کی اپنی شرط پر نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بھی ساری صحیح ہی ہیں، جس طرح کہ علماء نے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ شیخ امام محترم بخاری۔ آواز نہیں۔ جی، اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، اب آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، السلام اب آ ورحمۃ رہی ہے اللہ۔ جی جی شیخ محترم اب آ رہی ہے۔ جی، یہ جو روایت کا میں نے ترجمہ کیا تھا اس کی آئی تھی کہ نہیں؟ شیخ محترم آئی تھی جہاں پر آپ نے کہا تھا امام بخاری تعلیقاً فرما رہے ہیں، ہاں وہاں چلے سے آپ کی آواز کٹ جی، گئی۔ تو اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا ہے اور امام بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے۔ تو اصل میں امام بخاری کی تعلیقاً روایات یا ان کو معلقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ روایات ہوتی ہیں جو امام بخاری، وہ روایات بھی اگرچہ صحیح ہی ہیں، اہل علم نے تحقیق کر کے امام بخاری کی جتنی معلق روایات تھیں ان کی تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ساری صحیح ہیں، لیکن امام بخاری کا جو معیار بہت بلند ہے تو وہ اس معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی جس معیار پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کو ترتیب دیا ہے۔ تو امام بخاری جو ہے وہ اصل احادیث بیان کرنے سے پہلے جو ہے ترجمۃ الباب اس کو کہتے ہیں، یعنی ترجمۃ الباب کے اندر بغیر سند کے بہت ساری روایات جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہوتے ہیں، تو ان کو تعلیقاً کہا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے امام مسلم نے تو اس کو پورا سند کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، تو امام مسلم کی روایت بھی ساری صحیح ہیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بغیر طہارت کے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، کیونکہ ان میں ہم نے قرآن مجید کو نہیں چھونا ہے، مصحف کو نہیں چھونا ہے، تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ یا دیگر اذکار، چلتے پھرتے آدمی جو ہے وہ مختلف دعائیں پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، قرات اس کی جا سکتی ہے، چھونا ہی منع ہے، تو دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے مخصوص ایام میں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ صبح و شام کے اذکار بھی چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ان کو مسلسل جاری رکھنے چاہیے، اور بلکہ ان دنوں میں آ کر یہ اذکار اور زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ نماز تو اب نہیں پڑھی جا رہی، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دیگر اذکار کے اندر جو ہے وہ کثرت کر دینی چاہیے۔
اور پھر زبانی اگر قرآن مجید یاد ہے تو زبانی قرآن مجید جتنا بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے چند نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ صحابیات اور امہات المومنین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ کے جو بھی احوال ہوتے تھے ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اس بات کا دھیان رکھتی تھیں، تو انہوں نے یہ بیان کیا نا کہ اللہ کے نبی ہر وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار میں محو ہوتے تھے اور مصروف ہوتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان دین کے کاموں کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ شوق رکھے، اور جہاں بھی اس کو موقع ملے اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت یاد الہی میں، ذکر الہی میں انسان کو رطب اللسان رہنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ تو ہر وقت جو ہے انسان اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مصروف رہے، سوائے ان اوقات کے جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا واش روم میں جاتے ہوئے جو ہے آپ اندر جا کر ذکر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ناپاک اور نجس جگہ ہے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس وقت فوراً آپ دعا پڑھتے ہیں غفرانک، یعنی یا اللہ جو وقت یہاں پر میں نے بغیر ذکر کے گزارا ہے وہ اس پر میں تجھ سے معافی کا درخواست گزار ہوں۔ تو ذکر جو ہے، اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے، یہ انسان کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ دلوں کی حیات ہے، حیات القلوب ہے۔ پھر اسی طرح جو بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے، جو خاص طور پر اس باب کے اندر اس کو بیان کرنے کا مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ذکر الہی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور یہی حکم قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہے کہ جب آپ نے تلاوت کرنی ہے زبانی تو اس کے لیے بھی آپ کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ وضو اور طہارت کے مسائل کا باب چل رہا ہے تو اس لیے اس کے اندر یہ حدیث بھی بیان کر دی گئی کہ آپ نے اگر قرآن مجید کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، اور اگر آپ نے زبانی تلاوت کرنی ہے یا آپ نے تلاوت سننی ہے یا آپ نے اذکار ویسے کرنے ہیں، صبح و شام کے اذکار یا دیگر اذکار آپ نے کوئی کرنے ہیں، تو ان کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جی، اس سے آگے پھر ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، پچھنے لگوانا۔ جی عامر بھی اس کی ذرا آپ عبارت پڑھ دیں، کوئی اور پڑھ دیں۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سر میں حضور پڑھ دوں؟ جی بہن چلیں پڑھ دیں آپ۔ چلیں جی عامر بھی ان کو آپ موقع دے دیں، خدیجہ کو، خدیجہ آپ پڑھ دیں۔ جی سر میں پڑھ۔ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضی وَأَنْ اللہ أَنَسِ عنہ بْنِ مالک، أَنَسِ بْنِ مالک، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه۔ جی جی بعض روایات جو ہیں ان سے یہ علم ہوتا تھا کہ جو حجامہ ہوتا ہے، حجامہ لگوانا، اب ہمارے ہاں پہلے تو رواج نہیں تھا لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہوتا جا رہا ہے۔ تو حجامہ جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے، حجامہ، حجامہ لگوانا یا پچھنے لگوانا۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس کو حجامہ اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ہوتا تھا سینگ، اس کو سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں۔ تو سینگ جو ہے، جس طرح یہ جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں، وہ اس انداز میں انہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ وہ کپ کی شکل بن جاتی تھی، آگے سے بالکل پلین اور صاف ہوتا، وہ انسان کے جسم کے اوپر لگا دیتے، اور پھر پیچھے سے اس کو سوراخ ہوتا تھا اور وہاں سے وہ زور سے جو ہے ہوا کو کھینچتے تھے۔ تو اب تو ماشاءاللہ کافی جدید شکل آ گئی ہے، پلاسٹک کے کپ بھی آ گئے اور ساتھ پیمپ بھی ہوتا ہے، اس سے وہ خون کو کھینچ لیتے ہیں۔
تو حجامہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ شفا کا باعث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجامہ حجامہ لگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، وَصَلَّى اور پھر آپ نے نماز بھی پڑھی، وَلَمْ يَتَوَضَّأ لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وَلَيَّنَهُ اور اس کو نرم حدیث کہا ہے۔ نرم حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی سند کوئی زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، لیکن حکم اصل وہی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حجامہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حجامہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو انسان کے جسم سے جو بھی چیز سبیلین یعنی قبل اور دبر سے، شرمگاہ اور جائے پخانہ سے جو بھی چیز نکلے وہ تو ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز جو ہے وہ خارج ہو تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ انسان کے منہ سے خون نکل آئے یا نقصیر پھوٹ پڑے یا ویسے انسان کو زخم لگ جائے اور اس سے خون جو ہے وہ نکل آئے، تو خون کا خروج جو ہے یا انسان کو کوئی زخم لگا ہو اس سے پیپ بہہ پڑے، تو سبیلین یعنی دو مخصوص رستے جو ہیں، ایک تو شرمگاہ اور شیخ دوسرا جائے محترم پخانہ۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی۔ یہ کہاں سے نہیں آئی تھی؟ جہاں پہ آپ بتا رہے تھے انسان کی، جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان کے جسم سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے سوائے سبیلین کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان کے منہ سے خون نکل آئے، دانتوں سے نکل آئے، اس کے ناک سے نخسیر کا خون نکل آئے، یا اس کو کوئی زخم لگا ہوا ہو وہاں سے خون نکل آئے، یا زخم میں سے پیپ جو ہے وہ خارج ہو جائے، تو سبیلین یعنی شرمگاہ اور جائے پخانہ سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو صرف وہی ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ انسان کے جسم سے کسی بھی حصے سے کوئی چیز اگر خارج ہوتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، سینگی لگوائی، تو واضح بات ہے کہ اس میں اچھا خاصا خون جو ہے وہ نکلتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد وضو نہیں کیا، ویسے ہی آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچنا لگوانا، سینگی لگوانا یا پھر انسان کے جسم سے کسی بھی حصے سے کسی چیز کا خارج ہونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سینگی لگوانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پھر یہ بہت سارے ایسے جو مسائل ہیں، طبی مسائل ہیں، ان میں حجامہ جو ہے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ جادو کا بھی علاج ہے۔ اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو وہ حجامہ لگوا لے، تو حجامہ جو ہے جس طرح دیگر کئی چیزیں جو ہیں وہ جادو کا علاج ہیں، تو حجامہ جو ہے یہ بھی جادو کا علاج ہے۔ اب تو بہت اعلیٰ معیار پہ باقاعدہ طور پہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ اچھی بات ہے کہ رائج ہو رہا ہے، پہلے زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا جو ہے اس کے اندر علاج موجود ہے۔ جی آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو موقع دیتا ہوں سوالات کا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی کویسچنز ہیں تو وہ آپ پوچھ لیں، کیونکہ آگے جو ہے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ذرا لمبا ہے، وہ ہم اس مختصر وقت کے اندر اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ جی عامر بھائی بس ہاتھ کھڑا کرتے جائیں، میں ایک ایک سے پوچھتا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ وعلیکم محترم یہ جو ان عبداللہ بن ابی بکر کی جو حدیث ہے قرآن کریم کو چھونے کے بارے میں، جی جی یہاں پہ لفظ طاہر آیا ہے، جی جی تو طاہر پہ وضو کا استدلال کیسے لیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا
اور انہوں نے راستہ پلٹ لیا اور وہ دوبارہ کچھ دیر کے بعد آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، یعنی کہ مجھے ملے نہیں آپ، تو انہوں نے کہا جی کہ میں جنبی تھا تو میں غسل کر کے آیا ہوں. تو شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اور وہاں پہ طاہر کا لفظ ہی یوز ہوا ہے. اصل میں طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت اکبر ہے اور ایک طہارت اصغر ہے. تو یہاں جو طاہر ہونے کا مراد یہ ہے، وہ اگر تو کوئی شخص جنبی ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ بے وضو ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا. اب جو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے عام طور پر جسمانی طور پر جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. اب حضرت ابو ہریرہ وہاں سے کھسک گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ سلام بھی نہیں لیا، تو سلام تو منع نہیں ہے، سلام تو آپ کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے تو آپ اتنے تو نجس نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی نجاست اس کو لگ جائے گی اور وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو ایک مومن بندہ جو ہے اس اعتبار سے نجس نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حکمی نجاست اور ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست. مومن بندہ حقیقی نجاست تو کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پاک ہی ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ حکمی طور پر کیا وہ طاہر ہے، پاک ہے کہ نہیں ہے. تو حکمی طور پر جو آدمی جنبی ہے احتلام کی وجہ سے یا مباشرت کی وجہ سے، وہ حکمی طور پر پاک نہیں ہے، اور پھر مخصوص چیزیں اس کے لیے منع ہے، باقی تو ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. جنبی آدمی جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، حائضہ عورت جو ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے. لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت آئے گی یا نماز کا مسئلہ آئے گا تو اس کے لیے مخصوص احکام ہے. تو یہ خاص حکم جو ہے آپ کہہ لیں کہ یا تو نماز کے لیے ہے یا پھر قرآن مجید کو چھونے کے لیے ہے، کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو گویا کہ یہ طہارت یعنی وضو کی طہارت یا غسل کی طہارت نماز کے لیے بھی شرط ہے، اس طرح قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی شرط ہے. تو یہ قرآن مجید کا تقدس اور احترام ہے کہ اس کو آپ نے مکمل طہارت کی حالت میں چھونا ہے. تو وہ حدیث جو ہے وہ نجاست کی حکمی، وہ آپ کہہ لیں کہ حقیقی نجاست کی جو ہے نفی کرتی ہے. حکمی طور پہ جہاں پر طہارت کا حکم ہوگا اس میں اس حدیث کو ہم فٹ نہیں کریں گے. جی مریم. شیخ محترم اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جی کہ دیکھیے کہ اب یہاں پر ہے کہ ایک نان مسلم ہے، جی اس نے قرآن کو پڑھنا ہے، جی اور اس میں اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر جو کرسچنز ہیں ان کی جی لینگویج عربی ہے. صحیح. تو اگر وہ قرآن کو پڑھنا چاہیں یعنی کہ سیکھنے کے لیے، یعنی کہ وہ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اور وہ مصری کرسچن ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس وہ کی تو قرآن زبان ہی مجید عربی کو ہے. براہ راست ہاتھ نہیں لگائے گا، نہیں چھوئے گا قرآن مجید کو. وہ کسی اس ایسے انداز میں آپ اس کو پڑھائیں گے جیسے آپ اس کو کمپیوٹر پہ پڑھا لیں یا اس کو آپ موبائل پہ پڑھا لیں یا کسی بھی انداز میں آپ اس کو پڑھا لیں. کافر کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے. اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے مسلمان ہو. ہاں البتہ بسا اوقات ایک مجبوری ہوتی ہے، یعنی کہ گنجائشیں نکالی جا سکتی ہیں مقصد کے تحت. تو پھر ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایسی مجبوری ہے کہ جیسے انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا. ایک ہوتا ہے عمومی حکم اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی کا حکم. تو ایمرجنسی کے حالات میں بہت ساری جو ہے عمومی حکم جو ہے ان کے اندر نرمی پیدا کر دی جاتی ہے. جی خنسا طاہر. سر پچھلے لیکچر میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد اگر تو چاہے تو وضو کر لے، تو اس میں یہ جو وضو کرنا ہے یہ مستحب عمل ہے، تو اور ہمیں اس جائز و مستحب عمل پہ ثواب ملتا ہے؟ جی جی یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل جو ہے وہ اللہ وہ سارا باعث ثواب ہی ہوتے ہیں. جتنے نوافل ہوتے ہیں وہ سارے مستحب ہوتے ہیں. اسی طرح ایک شخص اگر ہر وقت ہی باوضو رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی مستحب عمل ہے، تو وہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. بلکہ وہ کئی مستحبات ایسے ہیں، مثلا تہجد ہے تو ان کے تو فضائل بہت زیادہ ہیں. جی مریم اعجاز. سر محترم اسی حدیث میں سوال ہے، یہ لکھا ہے موصول روایت، اس جی کا پلیز دوبارہ. موصول روایت اس سے کیا مراد ہے؟ موصول روایت
اصل میں مرسل وہ ہوتی ہے جس میں تابعی جو ہے وہ صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے. ہاں جی بتائیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ باقی لوگوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی اب آئی ہے جی، جی ابھی اب آنی آئی شروع ہے. جی ہاں، مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں تابعی جو ہے وہ صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت کرے. حالانکہ تابعی نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہوتا ہے. تو مرسل کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی درمیان میں سے کوئی ایک راوی جو ہے اس کو چھوڑ دینا، تو وہ سند کے اندر گویا کہ انقطاع آ جاتا ہے. تو موصول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انقطاع تھا یا درمیان میں سے جو راوی چھوڑا ہوا تھا اس کو ملا دینا. موصول کا معنی ملانا ہوتا ہے نا، واصلہ یصل سے وصال سے ہے. تو یہاں موصول روایت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کی سند پوری کر کے اس کو بیان کی ہے. جی شبانہ بی بی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں وہ جو آپ نے پہلے بتایا کہ عورت مخصوص ایام میں مطلب غلاف کے ساتھ یا دستانے پہن کے قرآن پاک پڑھ سکتی ہے. جی جی اور پوچھنا یہ ہے مطلب وہ پہلے سنا ہے کہ مطلب ایک سانس میں ایک آیت نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے عام حالات میں آپ پڑھتی ہیں. ایک آیت اگر ایک سانس میں نہیں پڑھیں گی تو کیا پھر جائز ہو جائے گا؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی جی اور کسی کے پاس کوئی کوشچن؟ چلیں جی ہم یہ کلاس کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.